من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ یہ کتاب رسالۃ المسترشدین امام حارث المحاسبی کی، اس کا ہم یہاں پر سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں۔ آخری مرتبہ جو کچھ ہم پڑھ رہے تھے، جو یہاں پہ ہم رکے تھے، امام فرماتے ہیں وَآثِرِ الصِّدْقَ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ تَغْنَمْ، سچائی کو ہر جگہ، ہر موڑ پر، ہر مقام پر ترجیح دو، تم غنیمت پاؤ گے، نجات پاؤ گے۔ وَاعْتَزِلْ فُضُولَ تَسْلَمْ، اور جو فضول ہے، ضرورت سے زائد ہے، لا یعنی ہے، اس سے اعتزال اختیار کرو، علیحدگی اختیار کرو، تم سلامتی پا جاؤ گے۔ پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَالْبِرَّ يَهْدِي إِلَى رِضَى اللَّهِ تَعَالَى وَالْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورَ يُورِثُ سَخَطَ اللَّهِ، یہ جو ایک مرفوع حدیث ہے اسی کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ سچائی جو ہے انسان کی رہنمائی کرتی ہے نیکی اور وفا کی طرف، اور نیکی اور وفا انسان کو اللہ کی رضا تک پہنچاتی ہے۔ اس کے برعکس جھوٹ جو ہے وہ انسان کو لے جاتا ہے فجور کی طرف، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی حدود کو توڑنا، اس کی طرف۔ اور فجور کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کی ناراضی کا سبب بنتا ہے، اللہ کی ناراضی پیدا کرتا ہے۔ یعنی جو مقصود ہے اس دنیا میں بندہ مومن کا، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کو پائے اور اللہ کی سخط سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، یہ کل گویا پروگرام ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوالی ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں تیری ناراضی اور جہنم سے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ما کان خلق انقص عند اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الکذب، کہ سیدہ عائشہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ہاں کوئی بھی اخلاق زیادہ ناقص نہیں ہے جھوٹ سے بڑھ کر۔ یعنی سب سے ناقص خلق کیا ہے کہ انسان جھوٹ کو اختیار کرے۔ اور فرماتی ہیں وما علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شیء منہ من احد فیخرج له من نفسه حتی یعلم انہ قد احدث توبۃ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اگر اپنے اصحاب کے حوالے سے یہ بات آتی تھی کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور کوئی بڑا جھوٹ بولا ہے، تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جی سے اتر جاتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہو جائے کہ انہوں نے جلدی ہی اس سے توبہ کر لی۔ مشہور حدیث ہے، ہم نے پڑھی ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ جن کا معاملہ ڈیفر کر دیا گیا تھا۔ غزوہ تبوک میں 3 صحابہ ایسے تھے کہ جو بھلے چنگے تھے، ہر طرح کا ان کے پاس اسباب موجود تھا، لیکن سستی کی وجہ سے، کسل کی وجہ سے، تسویف کی وجہ سے، ٹالنے کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان پر ایک سزا نافذ کی گئی، بائیکاٹ کی، اور پھر قرآن مجید میں ان کے لیے برات کا پروانہ قرآن سے نازل ہوا۔ وہاں پر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی بہت طلاقت لسانی حاصل ہے، جیسے اور منافقین آ رہے تھے اور آ کر جو ہے وہ جھوٹی سچی باتیں بتا رہے تھے اور بہانے بنا رہے تھے، میں ان سے کم آرٹیکولیٹ نہیں تھا، لیکن کہا کہ مجھے یہ بات معلوم تھی کہ اگر آج میں جھوٹ بول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی سے بچ بھی گیا تو کل
اللہ تعالیٰ نے اگر وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میری حقیقت پر مطلع کر دیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ اور پھر خود کہتے ہیں بعد میں کہ جتنا اللہ نے سچائی پر مجھے نوازا ہے کسی کو نہیں نوازا. یعنی اس وقت جھوٹ بول کر میں شاید کچھ دن کے لیے بچ جاتا، لیکن میں نے سچ بولا اور انتہائی شدید آزمائش سے میں گزرا، لیکن اس نے مجھے غیر معمولی طور پہ نوازا. آگے کر دینا یعنی اس کو لٹکا دینا، کہ مطلب بات کو بیان کرنے کی صلاحیت، یعنی مجھے میرے اندر یعنی فصاحت ہے، میں اپنی بات بیان کر سکتا ہوں، اپنا مقدمہ لڑ سکتا ہوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لا تتکلم فیما لا یعنی کا ودع کثیرا مما یعنی کا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کبھی کلام نہ کرو ان معاملات میں جو لا یعنی ہیں. لا یعنی پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے. انسان کی زندگی میں بہت سی چیزوں کی معنویت ہوتی ہے. کبھی وہ معنویت دنیاوی لحاظ سے ہوتی ہے، کبھی اخروی لحاظ سے ہوتی ہے، کبھی تعبدی امور میں ہوتی ہے، کبھی معاش میں ہوتی ہے. لیکن دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے نا، ہمارے ارد گرد اتنا کچھ ہو رہا ہے، تو کیا ہر چیز میں ہم ملوث ہو جائیں، ہر چیز میں ہم جا پڑیں، ہر چیز کی ٹو لگائیں؟ تو یہ ضروری نہیں ہے. یہ جو جدید دور ہے اس میں میڈیا کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے جیسے بہت کچھ ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں، دنیا جہان کے قصے ہیں، دنیا جہان کی باتیں ہیں، اور ہر آدمی کے ذوق کے مطابق بہت جیسے تفصیلی اخبار اس کو مل رہی ہیں. کسی آدمی کو جو ہے وہ فلم کے شعبے سے شغف ہے تو فلم سٹارز ہیں، ان کے معمولات، ان کی زندگیاں، ان کی اٹھک بیٹھک، اس کی ایک ایک تفصیل آ رہی ہے. کسی کو کوئی سیاسی لیڈر ہے، اس کے ساتھ محبت ہے، اس سے تعلق ہے، اس کے بارے میں عجیب عجیب اخبار آ رہی ہیں. کوئی بھی موضوع آپ اٹھا لیں، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے سماجی ہو، چاہے ثقافتی ہو، اس کے بارے میں اتنا کچھ کہا سنا جا رہا ہے. اور اب وہ چونکہ کہا سنا جو جا رہا ہے وہ ٹیکسچول نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بلکہ امیج بیسڈ ہے، وہ امیج کے ذریعے آ رہا ہے. تو اس وجہ سے جس کو ڈسٹریکشن کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جیسے لوگ اپنے مقصد سے ہٹتے جا رہے ہیں. تو ایک پرانے لوگوں میں ایک بات ہوتی تھی تجاہل، تو ایک معنوں میں یہ ایک اچھا وصف ہے تجاہل، کہ بھائی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کو جیسے ارادی جہالت درکار ہے. ہر چیز میں ملوث ہونا، ہر معاملے میں پڑھنا، یہ انسان کو خراب کرتا ہے. تو کہا کہ وہ چیزیں جو تمہارے لیے کوئی معنویت نہیں رکھتی اس میں کلام نہ کرو، اور بہت سی وہ چیزیں جو تمہارے لیے معنویت پہ رکھتی ہیں اس کو بھی چھوڑ دو. اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان کو زندگی میں اپنے ہاں ترجیحات واضح کرنی ہوتی ہیں. شیخ یوسف القرضاوی علیہ رحمہ انہوں نے ایک رسالہ لکھا، اس کا نام یہی تھا فقہ الاولویات، پرائرٹیز جس کو کہتے ہیں. بھئی کیا کیا پرائرٹیز ہیں؟ دین میں بھی تو پرائرٹیز ہیں. تو بہت سی چیزیں جو انسان سے متعلق ہوتی ہیں، انسان کے لیے بامعنی ہوتی ہیں، ان میں بھی انسان کو ترجیح قائم کرنی پڑتی کہ بھئی کس چیز کو میں اختیار کروں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرص علی ما ینفعک، اس چیز کے حریص بنو جو تمہیں فائدہ دے. اور ایک بندہ مومن کے لیے جو سب سے حقیقی فائدہ ہے وہ اخروی فائدہ ہے. دنیاوی مفاد کو بھی ہم دیکھیں گے، لیکن وہ مفاد کہ جو ہماری آخرت کے لیے مضر نہ ہو، وہ ہمارے لیے دنیاوی لحاظ سے بھی جو ہے وہ مفید ہے. تو کہا بہت کچھ جو تمہارے لیے معنویت بھی رکھتا ہے اس کو بھی چھوڑ دو. ولا تمہاری صفیحن ولا حلیمہ. معنویت سے کیا ہو رہا ہے؟ معنویت کیا چیز ہے؟ معنویت کا تو مجھے ترجمہ کرنا میرے لیے مشکل ہے کہ میں اس کو کیا بتاؤں، کہ جو چیز ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے، جس چیز کی ہمارے لیے کوئی آپ سمجھ لیں کہ کوئی جس کے حوالے سے کوئی مقصد ہے، ہمارا کوئی کام ہے. ولا تمہاری صفیحن ولا حلیمہ. یعنی یہ بھی چھوڑنی ہوگی. ظاہر ہے جو مقصد جو ہے وہ تو عام طور پہ تو نہیں اس کو چھوڑا جائے گا. تو یہ کس لحاظ سے ہے کہ ان کو اس ٹائپ کی بھی جو ہے ان کو بھی چھوڑنا ہوگا.
ہاں، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ انسان کے مقاصد بہت سے ہوتے ہیں۔ ایک مقصد اس کا یہ ہے، اگر دینی مقاصد بھی ہیں نا، ایک مقصد یہ ہے کہ مجھے علوم دینیہ میں رسوخ پیدا کرنا ہے اور اس میں جو ہے گہری بصیرت پیدا کرنی ہے، اس کے لیے مجھے کسی مدرسے میں جانا ہے، درس نظامی کرنا ہے، پھر مجھے تخصص کرنا ہے، یا مجھے اسلامک سٹڈیز میں ایم اے اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ میرا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ بھائی مجھے قرآن مجید کا ترجمہ ڈھنگ سے سیکھنا ہے، یا مجھے جو ہے وہ اپنی نماز کو اچھا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ایک مقصد وہ ہے، ایک مقصد یہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ مجھے پوری دنیا میں دین پھیلانا ہے اور مجھے جناب یوٹیوب چینل بنانا ہے، اس کے ذریعے پوری دنیا میں اپنی بات کو پھیلانا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ بھائی میرے جو خاندان کے لوگ ہیں، میرے قریبی لوگ ہیں، وہ دینی حوالے سے بہت کمزور ہیں، ان سے میں گفتگو ہی نہیں کر رہا، تو وہاں پر بھی مجھے ترجیحات متعین کرنی ہے نا کہ یہ دینی مقاصد ہیں، ان میں سے بھی بہت سے ایسی چیزیں آدمی کو چھوڑنی ہوتی ہیں کسی بڑے مقصد کے لیے جو اہم تر مقصد ہوتا ہے۔ تو کسی سفیہ کے ساتھ جھگڑا مت کرنا اور کسی حلیم کے ساتھ جھگڑا مت کرنا۔ سفیہ کہتے ہیں بے وقوف آدمی کو، تو الجھنا اس کے ساتھ، کہ بے وقوف آدمی کے ساتھ الجھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ کا ایک رسالہ ہے ایھا الولد، جہاں انہوں نے جدال کا تذکرہ کیا ہے نا، علم الجدل والمناظرہ، اس کی آفات کا تذکرہ کیا ہے۔ وہاں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ہاں جدل اور مناظرے کا سبب کج فہمی ہوتی ہے، کم فہمی ہوتی ہے، وہ بلید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ احمق ہوتے ہیں، غبی ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ ان سے گفتگو کرنا، ان کو بلا وجہ میں دین کے بہت گہرے جو مقاصد ہیں ان کے سامنے رکھنا، اس کو کہا جاتا ہے تکلیف مالا یطاق۔ اور وہاں پر انہوں نے ایھا الولد میں ایک قول نقل کیا سیدنا مسیح کی طرف منسوب، کہ انہوں نے کہا کہ بھئی میں مردوں کو زندہ کرنے سے تو عاجز نہیں ہوا، اور میں مادر ذات کوڑی اور نابینا کو اچھا کرنے میں ناکام نہیں ہوا، لیکن میں کسی بے وقوف اور احمق آدمی کو بات سمجھانے میں ناکام ہو گیا۔ تو کہا کہ وقت ضائع نہ کرو۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک محاورہ بھی ہے کہ بھینس کے آگے بین بجانا، اس طرح کے عربی میں محاورے بھی ہیں، کئی جگہوں پہ وہ حدیث کے طور پر بھی بیان کر دیے جاتے ہیں کہ حکمت جو ہے وہ نادانوں کے سامنے رکھنا ایسے ہی ہے جیسے خنازیر جو ہیں ان کے گلے میں سونے چاندی کے ہار ڈال دینا۔ تو کہا کہ جو آدمی بے وقوف ہے، نا سمجھ ہے، اس سے جھگڑا مت کرنا اور حلیم سے مت کرنا۔ اب اس کا حلیم کے حوالے سے مجھ پر بات واضح نہیں تھی کہ یہ حلیم کے حوالے سے بات کیوں کی، یعنی یہ بات کہ ایک آدمی جو بہت زیادہ تحمل مزاج ہے، تو اگر تم اس کے ساتھ جھگڑا کرو گے تو وہ تو آدمی جیسے کہتے ہیں نا کہ انگریزی میں کہتے ہیں کولڈ شولڈر دینا، یعنی وہ تو تمہاری سطح پہ نہیں آئے گا اور وہ تو تم سے الجھے گا نہیں اور تم زج ہو جاؤ گے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کا ایک قول بہت مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی کسی عالم کے ساتھ جب میں نے مناظرہ کیا ہے تو میں کبھی زج نہیں ہوا اور کبھی میں ہارا نہیں، اور کسی جاہل اور احمق آدمی سے جب بھی میں نے مناظرہ کیا ہے کبھی میں جیتا ہی نہیں، کیونکہ جو آدمی سمجھ ہی نہیں رکھتا، جس کو بنیادی بات ہی نہیں پتہ، اس کو آپ رام ہی نہیں کر سکتے، اس کو کوئی بات آپ سمجھا ہی نہیں سکتے۔ تو کہا کہ ولا تماری صفیحا ولا حلیما واذکر اخاک بما تحب ان یذکرک بہ۔ تو جی اس میں جی یہ بھی ہے کہ پھر جاہل سے بات کی ہی نہ جائے، وہ جو ہاں بات کی، سلام کر بھی تو آگے چلا دے۔ جی جاہل سے بات، جاہل کے دو مطلب ہوتے ہیں قرآن مجید میں، جہاں تذکرہ ہوا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو وہاں جاہل سے مراد لا علم نہیں ہے۔ عربی زبان میں جہل دو چیزوں کا ضد ہے، علم کا بھی ضد ہے اور حلم کا بھی ضد ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جن لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ دونوں لحاظ سے جاہل ہیں، لیکن خاص طور پر یہ وہ لوگ ہیں جو اجڑ ہیں، گوار ہیں، بدتمیز ہیں، منہ پھٹ ہیں، اور بہت جلدی جیسے اپنا آپا جو ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ٹیمپر لوز کرنا، اپنا آپا کھو بیٹھتے ہیں۔ تو کہا کہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرو، دعوت دو، لیکن اگر تمہیں لگے کہ وہ بات سمجھنے کے اس وقت موڈ میں نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ لازماً تمہیں ان کے سر پہ کوئی ڈنڈا مارنا ہے اور لازماً ان سے کوئی مناظرہ جیتنا ہے،
اس وقت وہ سننے کے موڈ میں نہیں ہے تو ان سے خاموشی کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ سلام کہہ کر وہاں سے رخصت ہو جاؤ، اور پھر کوئی اور موقع دیکھو کہ جب وہ بات سننا چاہتے ہوں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ بار بار ان کو سمجھانے کی کوشش کرنے کے بعد پھر آپ ان کو سمجھانا چھوڑ دیں، ایک خاص وقت آتا ہے کہ پھر اس کے بعد ان سے تعارض نہیں کیا جاتا، اور یعنی وہ ایک جیسے لایانی عمل ہوتا ہے کہ اتنی مرتبہ بات کر دی گئی ہے تو اب بس کافی ہے، بار بار اس کو دہرانے سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے اندر ضد پیدا ہو جاتی ہے، ہٹ دھرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ بات ان کے سننے کے بعد ان کے عمل میں جب تک نہ آئے تو تب تک ان کو سنانے کا فائدہ نہیں ہوگا، یعنی جب تک سننے کے بعد ان کا عمل نہ ہو سکے۔ دیکھیں ہر چیز عمل کے لیے نہیں ہوتی نا، کچھ باتیں تصورات کی سطح پر بھی لوگوں کی واضح کرنی ہوتی ہیں۔ ایک آدمی غلط جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، غلط موقف رکھتا ہے، غلط عقیدہ رکھتا ہے، تو وہاں کوئی عمل تو نہیں ہے نا، تو بس آپ ان کو سمجھائیں گے، ان کی سمجھ میں بات آ جائے اور وہ اپنے تصور کو ٹھیک کر لیں یا عمل کو ٹھیک کر لیں۔ وَاذْكُرْ أَخَاكَ بِمَا تُحِبُّ أَن يَذْكُرَكَ بِهِ، اور یہ بہت اہم بات ہے جو امام حارث المحاسبی فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کا تذکرہ اس انداز سے کرو جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہارا تذکرہ کیا جائے اس کے ساتھ۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو مرفوع حدیث میں بھی بیان ہوئی ہے اور جو ایک بہت بنیادی اصول ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا پائے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک پورا معیار رکھ دیا ہے، بھئی تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارا تذکرہ کسی کے سامنے اچھے انداز سے کیا جائے، ذکر خیر کیا جائے، یا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا تذکرہ جو ہے وہ برے انداز میں کیا جائے؟ تو کہا کہ جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہارا تذکرہ اس کے سامنے کیا جائے بھلائی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، ایسے ہی تم بھی اپنے بھائی کا تذکرہ کرو، اس کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں۔ تو بھائی بہن کی یہ سب دیدی بھائی آئیں گے؟ ہاں، سب آ جائیں گے۔ بھائی سے مراد یہاں پر جو ہے وہ سگا بھائی نہیں ہے، خونی بھائی نہیں ہے، بلکہ ایک اخوت نسبی ہوتی ہے، ایک اخوت ایمانی ہوتی ہے، اور پھر ایک اخوت انسانی بھی ہوتی ہے۔ تو بلا وجہ میں غیر مسلموں کی بھی تو غیبت نہیں کرنی نا، یعنی یہ تھوڑی ہے کہ غیبت جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ حرام ہے، غیر مسلموں کی عزت آبرو کی کوئی سینٹٹی نہیں ہے، ان کی بھی سینٹٹی۔ وَعَمَلْ عَمَلَ رَجُلٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُجَازًا بِالْإِحْسَانِ مَأْخُوذٌ بِالْإِجْرَامِ، یہ بہت اہم بات ہے کہ بھئی اس آدمی کے جیسا عمل کرو یا اس آدمی کی طرح عمل کرو جو یہ جانتا ہے کہ اس کو بھلائی کا بدلہ دیا جائے گا اور جرم پر اس کو پکڑا جائے گا، بس یہ بنیادی بات۔ یعنی دینی زندگی کون سی ہوتی ہے اور بے دینی کی زندگی کون سی ہوتی ہے، اس میں یہی فارق ہے کہ آپ زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ بھائی بگٹوٹ زندگی نہیں ہے۔ یعنی ایک وہ شخص ہے جو سمجھتا ہے کہ غیر مدینین، جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ میں کسی کے بس میں نہیں اور میں جو چاہوں کروں اور بگٹوٹ زندگی بسر کروں، بے قید زندگی بسر کروں، اور میں بس جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے، جب تک میں دنیاوی قانون کی زد میں نہیں آتا مجھے آزادی ہے، مجھے لائسنس ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کا جو بنیادی تعارف ہمیں کرایا گیا ہے سورہ فاتحہ میں، اور جن میں کئی مرتبہ ہم ہر رکعت میں نماز کی وہ پڑھتے ہیں، ان میں ایک بنیادی چیز کیا ہے؟ مالک یوم الدین، کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو یہ جو ایک محاسبے کا احساس ہے نا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ٹھیک ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ یعنی تمہیں دیکھ کر یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ وہ آدمی ہے جس کو اس بات کا یقین ہے کہ اس کو اس کی بھلائیوں پر اجر ملے گا اور اس کو اس کے جرائم پر پکڑا جائے گا۔ بس یہ جو بنیادی بات ہے، جو آدمی ایسے زندگی بسر کرتا ہے وہ ایک دینی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو یہ جو جملہ جی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں آئے گا؟
میرا جسم میری مرضی ظاہر ہے کہ یہ سرکشی کا جملہ ہے، اور بنیادی طور پر تو اس کا ایک پس منظر ہے میرا جسم میری مرضی۔ امریکہ میں آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی صدی میں ایک خاص طرح کی حقوق نسواں کی تحریک چلی، اور اس میں جو ایک اہم مسئلہ وہاں پر نزاع کا ذریعہ بن گیا وہ اسقاط حمل ہے، جس کو ایبورشن کہتے ہیں۔ تو وہاں پر چونکہ جو ہے وہ پل آ گئی حمل روکنے والی، ایک دوائی آ گئی، گولی آ گئی، پھر اسی طریقے سے اور مانع حمل چیزیں آ گئیں، اسی طریقے سے حمل کو گرانے کے معاملات شروع ہو گئے۔ تو وہاں پھر یہ ایک بحث شروع ہو گئی کہ کیا عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے جسم میں پرورش پانے والا جو بھی وہ ابھی سپرم سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر جو ہے وہ زائگوٹ ہے، اور ابھی جو ہے وہ نطفہ ہے اور پھر علقہ ہے، کیا وہ اس کو اپنے جسم میں رکھنے کی مکلف ہے، اس کو پیدا کرنے کی مکلف ہے، یا وہ گرا سکتی ہے؟ تو وہاں پر جو وہاں کے مذہبی عیسائی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے پرو لائف، کہ جو زندگی کے حق میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ صرف کوئی ایک جو ہے وہ فیٹس نہیں ہے، یہ انسانی وجود ہے، اور اس کو گرانا جو ہے بلا کسی سبب کے وہ قتل ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ تھے جو جدید لوگ تھے، لبرل جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو عورت ہے وہ اپنے وجود کی خود مالکہ ہے، جس طرح ہر مرد اپنے وجود کا مالک ہے، تو اس کے جسم کے اندر اگر کوئی چیز پروان چڑھ رہی ہے تو اس پر اس کا کلی اختیار ہے، وہ چاہے تو اس کو اپنے اندر رکھے، اس کو جنے، اور چاہے تو اس کو اپنے سے نکال کر پھینک دے۔ تو اصل میں یہ نعرہ وہاں سے آیا تھا، میرا جسم میری مرضی، لیکن پھر اس کو ہمارے ہاں اور لوگوں نے عام کر دیا کہ بھئی جو جیسا میرا جسم ہے میں اس کے ساتھ جو مرضی کروں، اور پھر کئی تصورات ہمارے یہاں پیدا ہو گئے۔ تو میرا جسم ہے، جیسے میں اس کو ڈھانپوں چاہے جیسے نہ ڈھانپوں، اور جیسے جو کچھ بھی میں اس کے ساتھ کروں میں کسی کو جواب دے نہیں۔ تو یہ جملہ تو ظاہر ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ یا بندی یہ جملہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ ہمارا اپنا پورا وجود، ہر چیز گویا اللہ کی ملک ہے، ہم گویا اب اپنے وجود کے مالک نہیں ہیں۔ سر یہ جو آپ نے بات کی تو لوگ جو رحمت کی بات کرتے ہیں یا خدا سے محبت کی بات کرتے ہیں کہ بڑا رحیم ہے اور سب سے زیادہ رحیم ہے تو ہم بخشے جائیں گے، تو اس حوالے سے پھر کس طرح؟ نہیں ٹھیک ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے اور جو ہے ستر اس سے کرتا ہے ہم بخشے جائیں گے، لیکن اصل بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی آدمی، یعنی ماں جو ہے، بیٹا جو مرضی کرتا رہے، ماں کو گالیاں دے، باپ کو مارے پیٹے، لوگوں کا مال کھائے، تو تب بھی ماں جو ہے اس سے محبت کرتی ہے۔ تو ماں بھی سختی کرتی ہے، ایک چھوٹا سا عمل ہے وہ تو ہمارے ہاں جو ہے، ہمارے ایک دوست کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے وہ صبح 6:30 سے لے کے 7:30 تک ہوتا ہے، جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار مار کے آپ اسکول بھیجتے ہیں۔ تو وہ آپ محبت کرتے ہیں لیکن وہ بچہ تو نہیں جانا چاہتا، لیکن پھر بھی آپ اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ بڑا رحیم و کریم ہے اور یہ سب ہے، اور ہم اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں کہ بھئی اللہ سے اچھا گمان رکھو تو اللہ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ حافظ ابن قیم علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے اس کو کہ حسن بصری علیہ رحمہ سے یہ بات پوچھی گئی کہ یہ جو حسن ظن ہے اللہ سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو شخص حسن عمل کرتا ہے اس کے نتیجے میں اس کے اندر اللہ سے اچھا گمان پیدا ہوتا ہے، اور جو آدمی برا عمل کرتا ہے اس کے نتیجے میں برا گمان پیدا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے مثال دی کہ اگر کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے فرار ہو جائے اس کا مال لوٹ کے، اور پھر وہ جا کر کہیں چھپ جائے اور پھر کہتا پھرے کہ نہیں نہیں مجھے تو بڑی اچھی امید ہے اپنے مالک سے، وہ کبھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے۔ تو عام طور پر لوگ یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو اپنے اندر سے بھی یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ ہم ڈنڈی مار رہے ہیں، ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اور اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے اور دوسروں کو تسکین دینے کے لیے وہ اس طرح کی ایک منطق جو ہے وہ گھڑ لیتے ہیں۔ تو ورنہ تو دنیا کا کوئی نظم بھی اس کے بغیر نہیں چلتا نا، کہ آدمی بس جو چاہے کرتا رہے، اس کے ساتھ لاڈ ہی کیے جائیں، تو ایسا نہیں کیا جاتا۔ فرق یہ ہے، دنیا میں لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ یہیں پر ہو جائے، ہم چونکہ اس کو مانتے ہیں کہ دنیا ناقص ہے جب تک کہ اس کے ساتھ آخرت کو نہ ملایا جائے، تو آخرت کو ملا کر پھر ایک تصویر جو ہے وہ بنتی ہے۔ تو جی یہاں پہ یہ جو اس کی یہ بھی بات، اس میں جہنم میں یہ بھی بات صحیح ہے، جو بھی مومن جائے گا اس کو وہاں کے جو ہے وہاں کا جو ہے دعوت جو ہے کہ اس کو یعنی اس کا احساس بہت کم ہوگا اس کو۔ ہاں، میرے علم میں نہیں ہے یہ بات کہ بھئی اہل ایمان کے لیے جو جہنم ہے
ان کا عذاب کیسے ہوگا، یہ بات تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک بات کنفرم ہے کہ جو آدمی صاحب ایمان ہے اور جو آدمی موحد ہے، مشرک نہیں ہے، اس کے لیے ابدی جہنم نہیں ہے، ایک بات تو طے ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے اور شرک نہیں کرتا، اس نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے تو ڈر یہ ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی۔ لیکن یہ بات کہ بھائی نوعیت فرق ہوگی، قرآن مجید سے لگتا ہے ایسا کہ جہاں بھی قرآن مجید میں جہنم کی بہت ہولناکی کا تذکرہ ہے، آپ اس کے آگے پیچھے کی آیات نکال کر دیکھ لیں تو وہاں تذکرہ اس کا نہیں ہو رہا کہ جھوٹ بولا کسی نے یا کسی نے سود کھا لیا یا کچھ کر لیا، وہاں تذکرہ ہے تکذیب کا، وہاں تذکرہ ہے پیغمبروں کو جھٹلانے کا، اللہ کا انکار کرنے کا، اللہ کی کتاب کو نہ ماننے کا۔ تو اس کا امکان پورا موجود ہے، باقی تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ متشابہات میں سے ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوگا اور کس طرح کی تفصیل ہوگی۔ عیسائیوں کے ہاں تو انہوں نے ایک الگ سے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، ہمارے ہاں تو جنت جہنم دو ہی ہیں، ان کے ہاں ایک جنت ہے، جہنم ہے، اور ایک پرگیٹری ہے۔ وہ پرگیٹری جیسے دھوبی گھاٹ کی طرح ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کرسچنز مسیح کو مان لیتے ہیں معاذ اللہ ابن اللہ، تو وہ جہنم سے تو بچ جاتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے بہت سے گناہ کیے ہیں تو انہیں پھر کچھ مدت گزارنی پڑے گی اس درمیانی ایک تعذیب گاہ میں، وہ ایک الگ جگہ ہے۔ تو ہماری روایت میں میرے علم میں نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کوئی ایک الگ چیز بتائی ہو، ہمارے ہاں دو ہی ابورڈس ہیں، دو ہی جگہیں ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ اور یہ بات بھی شاید آپ کے علم میں ہوگی کہ جو ریفرمیشن یا اصلاح مذہب کی تحریک وہاں چلی تھی تو اس میں جو کلیسا کے خلاف کچھ لوگوں نے ریئیکشن کیا تھا، اس میں ایک پہلو یہ بھی تھا، اس کو وہ انڈلجنسز کہتے تھے۔ انڈلجنسز کیا تھی کہ بھئی آپ کے جو ہے وہ باپ دادا، آپ کے قریبی عزیز دنیا سے چلے گئے اور بہت بڑے بڑے گناہ اور وائلیشنز انہوں نے کیے ہیں، تو اب انہیں جانا پڑے گا اس درمیانی فیز میں، پرگیٹری میں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے باپ دادا اور آپ کے بھائی، ان کی وہ پرگیٹری جو ہے وہ ختم ہو جائے، وہ ویو کر دیں، وہ معاف ہو جائے، تو پھر آپ جیسے اتنے پیسے بھر دیں، اور جیسے ایک طرح کا نجات کا بیوپار شروع ہو گیا تھا۔ تو دودی یہ جو آپ نے سیاق و سباق کی بات کی اس میں یہ تو کافرانہ فعل ہے سب، جو آپ نے سیاق و سباق کی بات کی کہ جو ہدایت ہے کھولنا جہاں پہ جہنم کھولنا، جی جی ہاں جی، یہ تو مطلب یہ کہ وہ جو یہ فعل جو کر لے گا وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، جی ہمیشہ رہے گا۔ اور دیکھیں جہنم میں یہ بات تو ہمیں پتہ ہے کہ جنت کے درجات ہیں، جنت ایک جگہ نہیں ہے، اس کی کلاسز ہیں، مطلب ہو سکتا ہے 1 کروڑ کلاسز ہوں، A کلاس B کلاس۔ جہنم کے درکات ہیں، یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ سب جہنمی ایک سطح کے نہیں ہیں، یہ تو بات واضح ہو گئی نا۔ اور ابدی جہنم والے بھی ضروری نہیں ہے کہ سب ایک طرح کی سزا بھگت رہے ہوں، اور جن کے لیے ابدی جہنم نہیں ہے ان کے لیے تو سزا کی نوعیت مختلف ہوگی، اور ہر گناہ کی سزا کی نوعیت الگ الگ ہے۔ کچھ دکھا دیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کے مختلف مراتب بتائے گئے۔ تو جنت و جہنم کی تو جی درجات تو ہیں، جنت کے شاید 100 ہیں، 100 کا مجھے نہیں معلوم، دروازوں کا ذکر ہے، طبقات کا میرے علم میں نہیں ہے، یعنی وہاں پہ سبعۃ ابواب کا تذکرہ ہے، یعنی درجات یا درکات کتنے ہیں یہ میرے علم میں نہیں ہے، کچھ روایات میں تذکرہ ہوتا ہے کچھ چیزوں کا، یہ میرے علم میں نہیں۔ وَعَدِمْ شُكْرَ اللَّهِ وَقْصُرْ، جسم کے یعنی ہمارا جسم نہیں مل، تو اس لحاظ سے اپنے جسمانی اعضاء جو ہیں ان کو بیچنا ٹھیک ہے؟ ہاں یہ میرے علم میں نہیں، یہ فقہی مسئلہ ہے کہ بھئی ایک بیچنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا، اس وقت تو گفتگو ہو رہی ہے اس کی ڈونیشن کی، یعنی کیا مرنے کے بعد ہم اپنے اعضاء وصیت کر سکتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو دیا جائے؟ زیادہ تر علماء اس کے قائل نہیں ہیں۔ زندگی میں بھی جی عام طور پہ خون کی بہت ہوتی ہے، ہاں خون کا جواز ہے، خون دینے کا جواز ہے، اس کے خون دینے لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں فتویٰ موجود ہے۔ وعدیم شکر اللہ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شکر پر مداومت رکھو، یعنی مستقل اللہ کا شکر ادا کرو۔ وقصر من عملک، اور اپنی جو عمل ہے اس کو پست رکھو، کم رکھو۔ عمل عین کے ساتھ، وہ تو عمل کو کہتے ہیں،
اور عمل آرزو کو کہتے ہیں، تمنا کو کہتے ہیں۔ تو کسر العمل یہ ایک گویا اچھی بات ہے، اور طول العمل اپنی آرزوؤں کو طویل کرنا، لمبا کرنا، یہ ناپسندیدہ بات ہے۔ تو کہا کہ اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کو پست رکھو۔ وَزُرِ الْقُبُورَ بِهَمِّكَ تُذَكِّرُكَ الْمَوْتَ، اور قبروں کی زیارت کرو اپنے پورے حضور قلب کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ۔ اس سے کیا ہوگا کہ تمہیں موت کی جو ہے وہ یاد دہانی ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً لوگوں کو زیارت قبور سے منع کیا، کیونکہ ان کے ہاں آپ کو معلوم ہے آبا پرستی بھی تھی، تو اپنے باپ دادا ان کی ایک طرح سے وہ عقیدت میں بالکل سجدے بھی کرتے تھے، پوجتے بھی تھے، الٹی الٹی حرکتیں بھی کرتے تھے۔ تو اب جب ہی جلدی یعنی نئے نئے لوگ جو ہے وہ توحید میں داخل ہو رہے ہیں، شرک کو چھوڑ رہے ہیں، تو پیغمبر نے منع کیا، اس کو سد ذریعہ کہتے ہیں۔ اور پھر آپ جب جو ہے توحید راسخ ہو گئی اور پھر اندازہ ہو گیا کہ اب لوگ ان تمام اعمال سے نکل آئیں گے، تو آپ نے اجازت دے دی۔ اس کو نسخ بھی کہتے ہیں کہ پہلے ایک حکم دیا تھا، پھر ایک دوسرے نئے حکم کے ساتھ اس حکم کو منسوخ کر دیا، بدل دیا۔ تو نسخ فی الحدیث کی معروف مثال ہے یہ کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، کہ میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا، تو اب اس کی زیارت کیا کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے فإنها تذکرکم الآخرہ، کہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دہانی کراتی ہیں۔ تو انسان جب قبرستان جاتا ہے تو وہ قبروں کو دیکھتا ہے، اور پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہی ہمارا جو آخری جو جگہ ہے، آخری مقام ہے، آخری آرام گاہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے۔ تو کہا کہ جب تم قبروں پہ جایا کرو تو پوری توجہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ جو ہے وہ جایا کرو۔ یہاں عبدالفتاح ابو غدہ علیہ رحمہ نے نیچے ایک روایت نقل کی ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زُرِ القبور تذکر بها الآخرہ، کہا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہیں آخرت کی یاد دہانی ہوگی۔ وَاغْسِلِ الْمَوْتَى فَإِنَّ مُعَالَجَةَ جَسَدٍ خَاوٍ مَوْعِظَةٌ بَلِیغَةٌ، کہا کہ اور مردوں کو بھی کبھی کبھی غسل دیا کرو، کہ بے شک ایک ایسا جسم کہ جو مردہ ہو چکا، ختم ہو چکا، اس کا دھیان کرنا، اس کو اٹھانا بٹھانا، لٹانا، اس پر پانی ڈالنا، یہ بہت بلیغ موعظہ ہے۔ مجھے ایک جملہ بہت معروف ہے، کفا بالموت واعظاً، کافی ہے موت بطور واعظ کے، نصیحت کے۔ تو جو ڈیڈ باڈی ہے اس کے ساتھ معاملہ کرنا، اٹھانا بٹھانا، اس پہ پانی ڈالنا، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرنا، کہا کہ اس سے زیادہ بلیغ واعظ کوئی نہیں جو انسان کے دل کی گہرائی میں اترتا ہے۔ وَصَلِّ عَلَى الْجَنَائِزِ لَعَلَّ ذَلِكَ يَحْزُنُكَ، اور کہا کہ اور جنازے پڑھا کرو، لوگوں کے جنازوں میں شرکت کیا کرو، اس سے کیا ہوگا کہ اس سے تمہارے اندر کچھ حزن پیدا ہوگا۔ فَإِنَّ الْحَزِينَ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیوں بے شک وہ شخص کہ جو حزین ہوتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کی سائے میں، یعنی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوتا ہے۔ تو ایک زندگی ہے جیسے بہت زیادہ ہنسوڑ پنے کی ہے، بہت زیادہ آدمی جو ہے ہر وقت جو ہے وہ ہنس کھیل رہا ہے، اور بہت ایک لاؤبالی پن ہے، اور ایک یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں جیسے ایک حزن کا ایلیمنٹ بھی ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ کے ہاں حزن بھی بہت زیادہ تھا، فکر بھی بہت زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تبسم بھی کوئی نہیں فرماتا تھا۔ یہ دونوں چیزوں کو آپ نے جمع کیا ہوا تھا۔ تو آپ کی زندگی معاذ اللہ لاپرواہی والی، بہت زیادہ ہنسی ٹھٹھے والی نہیں تھی۔ اور جیسے کہ محدثین بتاتے ہیں کہ پیغمبر کے ہاں مستقل معمول تبسم کا تھا، کبھی کبھی ضحک بھی تھا کہ جیسے دانت اور داڑھیں نظر آنے لگے، اور وہ جو آخری عمل ہے کہا اس کا پیغمبر سے کبھی صدور نہیں ہوا۔ تو کہا کہ جنازے پڑھا کرو، اس سے تمہارے اندر ایک حزن کا ایلیمنٹ پیدا ہوگا، ایک ٹریجک سینس پیدا ہوگی، ایک المیہ کا احساس پیدا ہوگا، اور یہ چیز مفید ہے تمہارے لیے۔ تو یہ بات بھی ہے کہ آپ زیادہ تر غمگین ہی رہے جی ہاں، ساری عمر۔ جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو وَزُرِ الْقُبُورَ بِهَمِّكَ تُذَكِّرُكَ الْمَوْتَ، کہ اپنی پوری توجہ کے ساتھ قبروں کی زیارت کیا کرو، تو اس سے تمہیں موت کی یاد دہانی ہوگی۔
وجل فی الحشر بقلبک، اور حشر میں جیسے گھوما کرو اپنے دل کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ہمارے ہاں مراقبے لوگ کہتے ہیں کہ کرے انسان، کبھی بیٹھے دھیان کرے کہ بھائی میں قبر میں ہوں، ہر طرف اندھیرا ہے، یا یہ ہے کہ میں مر چکا ہوں اور مرنے کے بعد سے بادل موت ہو گیا ہے اور اب میں حشر میں کھڑا ہوا ہوں، یعنی اس کو جیسے انسان تصور کرے کہ انسان جو ہے حشر میں چل پھر رہا ہے۔ جل، جالا یجولو کا مطلب ہوتا ہے گھومنا۔ اسی سے آپ کو پتا ہے کہ عربی زبان میں موبائل کو جوال کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو انسان لے کے گھوم پھر سکے۔ تو کہا کہ اپنے ظاہر بات ہے انسان اپنے اس جسم کے ساتھ تو گویا ظاہر بات ہے حشر میں پہنچ نہیں سکتا، وہ تو اس وقت ہی پہنچے گا جب جو ہے دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا اور تمام انسان جو ہے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن کہا کہ بس کبھی دل میں تصور کرو کہ جیسے تم حشر میں جو ہے وہ گھوم رہے ہو۔ ایک شعر عام طور پہ پہلے لکھا ہوتا تھا کئی مساجد میں، شیخ سعدی کا شعر ہے کہ جان جملہ علم ہاں این است و این، تابدانی من کیم در یوم دین، کہ تمام علوم کی جان یہ ہے اور بس یہ ہے کہ تم جان لو کہ تم یوم الدین میں کہاں پر ہوگے۔ اصحاب الیمین میں ہوگے، اصحاب الشمال میں ہوگے، ان لوگوں میں ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہیں، یا ان لوگوں میں ہوں گے کہ جو پسینے میں غرق ہیں۔ فقال ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کر رہے ہیں امام حارث، اعمل کأنک ترا، عمل ایسے کرو گویا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ یہ دیکھ رہے ہو کیا مطلب ہے؟ انک تر اللہ، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ جو اعلیٰ ترین کیفیت پیغمبر نے بتائی ہے، جب جبریل آپ کے پاس آئے تھے اور آپ سے سوال کیا تھا، جب پوچھا گیا تھا کہ احسان کے بارے میں بتائیے، تو فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، بس اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو عمل ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کی حضوری میں ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وعد نفسک فی الموتى، اور اپنے آپ کو مردوں میں بھی کبھی کبھی شمار کیا کرو۔ وہی بات کہ کبھی کبھی اس کا مراقبہ بھی، اس کو مراقبہ موت بھی کہا جاتا ہے۔ اس بات کا دھیان کرو کہ بھائی میں تو مر چکا ہوں، میں دنیا سے چلا گیا ہوں۔ تو کہا کہ اپنے آپ کو کبھی شمار کرو کہ تم مردوں میں سے ہو، کبھی سوچو کہ یہ تمہیں مہلت عمل ملی ہوئی ہے، یہ ختم ہو گئی ہے، تم اللہ کی جناب میں چلے گئے ہو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّرَّ لَا يُنْسَى وَالْخَيْرَ لَا يَفْنَى، اور جان لو کہ شر کو بھلایا نہیں جائے گا اور خیر فنا نہیں ہوگی۔ یعنی یہ انسان خیال کرے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے گناہ کر لیے تھے، ختم ہو گئی بات، رات گئی بات گئی۔ کہا کہ نہیں، ایک حدیث قدسی میں الفاظ آتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، کہ اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں تمہارے لیے شمار کر کر کے رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ثم اوفیکم ایہا، اور پھر میں تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دے دوں گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جو کوئی اپنے اعمال نامے میں بھلائی پائے یا اچھا انجام پائے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ ومن وجد غیر ذالک، اور جو اس کے سوا کچھ اور پائے، اچھا انجام نہ پائے، فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ ملامت نہ کرے مگر اپنے آپ۔ تو کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم نے برائی کی اور برائی کر کے تم بھول گئے، نہیں، تم بھول گئے ہو لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ وما کان ربک نسیا، تمہارا رب بھولتا نہیں ہے۔ تو وعلم ان الشر لا ینسیٰ، جان لو کہ شر بھلایا نہیں جاتا، والخیر لا یفنا، اور خیر بھی کبھی فنا نہیں ہوتی۔ ہمیں یہاں اور کہا نا کہ جو آدمی بھی خیر کا عمل کرے گا، بھلائی کا عمل کرے گا، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ آگے بہت اہم بات فرمائی، وَاعْلَمْ أَنَّ قَلِيلًا يُغْنِيكَ خَيْرٌ مِّن كَثِيرٍ يُطْغِيكَ، کہا کہ جان لو کہ تھوڑا جو تمہیں غنی کر دے وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور جو تمہیں سرکش کر دے۔ اس عربی کے بہت سے مقولے بھی ہیں، ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، جو تھوڑا ہو اور کفایت کر جائے وہ بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے۔ تو کہا کہ وہ رزق جو تھوڑا ہو اور تمہیں مخلوق سے مستغنی کر دے، اللہ کا فقیر بنائے
مخلوق سے مستغنی کر دے وہ اس کثیر مال سے بہتر ہے جو تمہیں سرکش کر دے۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ انسان، اس حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ شخص جو ہے جس کو روزی کا کفافن، ٹھیک ہے، قد افلح من اسلم، حدیث میں آتا ہے کامیاب ہو گیا جس نے فرما برداری اختیار کی، وہ روزی کا کفافن، اور اس کو پورا پورا برابر سرابر رزق دیا گیا، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور پھر اللہ نے اس کو جو کچھ عطا کیا ہے اللہ نے اس پر اس کو قانع بھی کر دیا۔ تو قناعت جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسی دولت ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتی، اور حرص ایک ایسا فقر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یعنی انسان اگر حریص ہے تو ویسے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جو بنی آدم ہے اس کا ایک پاس ایک جو ہے وہ وادی سونے سے بھری بھی ہو تو چاہے گا کہ دوسری ہو، دو ہو جائے تو تیسری ہو جائے، اور ایسے شخص کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو وَاعْلَمْ أَنَّ قَلِيلًا يُغْنِيكَ خَيْرٌ مِّن كَثِيرٍ يُطْغِيكَ۔ دوسری جانب میں یہ بھی ہوتی ہے کہ فقر جو ہے یہ کفر کا بھی باعث بن، جی جی، تو پھر اس کو کس کانٹیکسٹ میں لیا جائے گا؟ اس ہاں، پورا ہونا۔ دیکھیں ایک یہ ہے کہ بھئی آدمی کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی اور اسے دوسروں سے مانگنا پڑ رہا ہے، اور یہ فقر کی حالت ہے۔ اور جو آپ نے بتایا ہے وہ حدیث نہیں ہے، ویسے عربی کا مقولہ ہے، حدیث کے طور پہ مشہور ہے، قاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ لیکن فقر کا مطلب محتاجی، دوسروں کی محتاجی، دوسروں کے آگے جو ہے وہ سوال کرنے کی حالت، یہ ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، کفر سے بھی پناہ مانگی اور ایسے فقر سے بھی پناہ مانگی۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ مال ہو انسان کے پاس اور بہت زیادہ ہو اور جو اس کو سرکش کر دے، تو کہا کہ وہ مال جو بہت زیادہ ہے اور سرکش کر دے اس سے وہ مال بہتر ہے جو تھوڑا ہے لیکن غنی کر دے نا، یعنی غنی کرنا تو اس میں شامل ہے کہ جس سے انسان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اور کسی کے آگے سوال کرنے کی اس کو حاجت نہیں ہے۔ تو یہ کافر تک کیسے پہنچتی ہے بات اس کی فقر کی جو ہے وہ یہاں سے کفر جو ہے کفر تک پہنچتی؟ میں نے ایک بات تو یہ میں نے عرض کر دی ہے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک مقولہ ہے، ایک محاورہ ہے، قاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ یعنی انسان جب تنگ دست ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ حرام کام کرتا ہے، حرام میں ملوث ہوتا ہے فقر کو دور کرنے کے لیے۔ بعض اوقات یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ بھئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اگر تم جو ہے فلاں فلاں کام کر لو، یہ کلمہ کفر کر دو تو ہم تمہیں نواز دیں گے، تو یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو معلوم ہوگا کہ روپے پیسے کے لیے اور باہر کی امیگریشن کے لیے قادیانیت اختیار کر لیتے ہیں۔ اب وہ فقر ہے ان کے ہاں یا نہیں ہے لیکن دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ تو ان معنوں میں کہ بعض اوقات آدمی پیسے کی کمی کی وجہ سے اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کے لیے ہر کفریہ کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے جی بس مجھے میری ضرورت پوری ہو جائے، اس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑے میں کرنے کو تیار ہوں۔ تو آج بس ہم یہیں تک اس کو پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔